الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت کی مجلس عمومی کے اجلاس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. اگرچہ میرے مصروفیات کی ترتیب تو کچھ اور تھی، لیکن وارنٹ ایسے تھے کہ اس میں ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی. اور اس طرح مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا گیا. صوبے کی صورتحال اور آپ حضرات نے بحث کی ہوگی، ساتھیوں نے گفتگو کی ہوگی، اور یقیناً جماعت کے بہتر مستقبل کے لیے آپ نے اپنی آراء، اپنی تجاویز دی ہوں گی. اللہ تعالی اس میں برکت نصیب فرمائے اور قوم اور امت کی رہنمائی کے لیے اسے ذریعہ ثابت فرمائے. جماعتوں کے اندر خالص نظریاتی لوگ بھی ہوتے ہیں اور مؤلفۃ القلوب بھی ہوا کرتے ہیں، اور کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں. لیکن جماعتیں مخلص اور نظریاتی کارکنوں کو اہمیت بھی دیتی ہیں، ان کو ترجیح بھی دیا کرتی ہیں، اور جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، دنیوی اغراض و مقاصد، مال سے متعلق ہوں یا جاہ سے، جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اپنے اندر جذب کر لے اور ان کے احساس تبدیل کر دے، انہیں بھی
خالص نظریاتی ڈھانچے میں لے آئے، یہ پھر جماعت کا کام ہے، کارکنوں کا کام ہے، کس طرح کس حکمت سے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور ایک طالب علم کے طور پر اگر میں اس سے کچھ اخذ کر سکا ہوں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس نے دین کا عقیدہ اپنایا اور صبح و شام وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ راضی ہو جائے، تو ایسے لوگ بعض دفعہ کچھ ناگوار حرکتیں بھی کرتے ہیں، ناگوار باتیں بھی کر لیتے ہیں، اس کو برداشت کر لیا کر، کیونکہ اندر سے ٹھیک ہے۔ 40-42 سالہ سفر میں مجھے خود ایسے نوجوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے پالا پڑا ہے کہ اجلاسوں میں وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جو بظاہر ہر قسم کے آداب سے خالی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پھر ان کو میدان میں دیکھتے ہیں تو کمر بستہ، پسینہ پسینہ، دھوپ میں دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ جو آدمی نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، تو اس نے اگر مجلس میں کوئی ایسی ایک آدھ بات کہہ بھی دی ہے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کو برداشت کر لیا۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا دار لوگ، سرمایہ دار لوگ، سردار اپنے قوموں کے، وہ جب مجلس میں ہیں تو بزام خیش سمجھتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں، اور جب ہم بیٹھے ہوں تو یہ غریب غربا پیچھے رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو تعلیمات عطا فرمائی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان لوگوں سے آنکھ نہ، ان کو نظر انداز مت کیجیے۔ تاثر یہ ملے گا کہ آپ بھی دنیوی زندگی کے اس زینت کو، خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور آپ کا مقصد بھی کہیں دنیا ہے۔ تو ایک نظریاتی کارکن کے ساتھ رویہ اتنا پیارا اور محبت کا ہونا چاہیے کہ یہ تاثر نہ ملے کہ چونکہ یہ بہت بڑا سرمایہ دار اور جاگیردار ہے اور مجھے تو یہی لوگ چاہیے، ان سے میرا معاشی مفاد وابستہ ہے، تو بس یہی جو ہے محترم ہیں، کارکن کو پیچھے دھکیل دو،
یہ قرآن کی تعلیمات نہیں۔ اور جو لوگ سردار تھے، اپنے آپ کو بہت بڑے لوگ کہتے تھے، جن کے دلوں میں دین نہیں دنیا تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور ان کے دلوں میں ہم نے دنیا کی محبت ڈال دی، ایسے لوگوں کی پیروی مت کیا کرو۔ اور یہاں لفظ پیروی کا ہے، ان کی اطاعت نہ کیا کرو، کیونکہ بڑے لوگ وہ سوچتے کہ ہمارے پیچھے لوگ چلیں گے، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے نا۔ تو وہاں لفظ بھی ایسے استعمال کیا کہ ان کی جو خیال ہے کہ ہمارے پیچھے یہ لوگ چلیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلنا، یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور خواہشات کے پیروکار کی پیروی آپ نے نہیں کرنی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا جو معاملہ ہے اس میں زیادتی ہے، افراط کے مرتکب ہے۔ اب یہ تفریق کیسے کر دیا آپ نے؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، اور دوسری طرف ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه۔ یہ تقسیم اللہ رب العزت نے کس طرح حکمت کے ساتھ بیان فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا دار بھی تو آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، میں فرق تو ہے، لیکن آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ ان کو اپنے اندر جذب کرو، ان کو اپنے مقام پر لاؤ، دھکیلو مت۔ یہ کل آیا ہوا ہے، آج ہمارا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اصول دیتا ہے اس طرح، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ جاہلیت میں اگر کوئی آدمی علاقے کا قوم کا بڑا تھا، اسلام میں بھی آنے کے بعد اس کو وہ احترام دیا جائے گا، وہ عزت دی جائے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس وقت میری عزت تھی، یہاں آ گیا تو میری کوئی عزت ہی نہیں کرتا۔ تو ان کو عزت دینا، احترام دینا، اب یہ ایک تربیتی گفتگو ہے، اور اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے، کس حکمت کے ساتھ جماعتیں تشکیل دی جاتی ہیں، امت تشکیل دی جاتی ہے، کس طریقے سے ہر آدمی کو ان کے مقام پر لینا اور اس کے مطابق ان کو ساتھ چلنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر جب امت وجود میں آ گئی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بڑی حکمت کے ساتھ چل، ترجیحات بھی طے ہوئی۔ اب مدینہ منورہ میں پہلی ریاست بنی، اب اس میں وہاں پر یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے ساتھ اور وہاں کے یہود و نصارہ کے ساتھ الجھتے ہیں، تو پھر داخلی مشکلات جو ہیں وہ اسلام کے مستحکم ہونے میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اصل دشمن مشرکین مکہ ہے، مشرکین مکہ کو تنہا کرنا، ایک محاذ پر جنگ لڑنا، مختلف محاذ نہیں کھولنے ہم نے، باقی محاذوں کو خاموش کر دو۔ تو معاہدات کیے، مدینہ کے اندر امن سے رہنا ہے ہم نے، اور پھر کبھی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے وہاں پر۔ یہ نہیں کہ آج غرض پورا ہو گیا جانے دو، یہ کام بھی انہوں نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام تک کوئی بات نہیں۔
اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے، اور ہر صحابی حضرت مقام اجتہاد پر بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی واقعات رونما ہو جاتے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران و پریشان ہو جاتے تھے. جس طرح غزوہ احد میں جو کچھ ہوا، فتح تھی، کس طرح میدان پلٹ گیا، صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب آپ کو کتنی تکلیف، اور تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ فرمائے. یہ بھی احساس ہوا ہوگا کہ میں پیغمبر ہوں، میں فیصلہ خود کر سکتا تھا، ان سے میں نے مشورہ کیوں کیا. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے مخلص صحابہ کی سفارش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنے ساتھی پہ غصہ نہ کیا کریں. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ کی طبیعت میں سختی اور درستگی آ گئی تو پھر تو یہ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کی رحمت سے دور ہوں گے، آپ کی برکات سے دور ہو جائیں گے. تو آپ نرم ہی رہیے. واعف عنہم واغفر لہم. ان سے درگزر کر دیجئے، ان کو معاف کر دو، بخش دو ان لوگوں کو. جی صحابہ کی سفارش کر رہے ہیں اتنے بڑے واقعے کے بعد. وشاورہم فی الامر. اور اگر آپ کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے کیوں ان سے مشورہ کیا، تو نہیں، مشورہ پھر بھی رکھنا ہے، کیونکہ اندر سے بڑے مخلص لوگ. تو ایسے مخلص کارکنوں کی اور مخلص ساتھیوں کی بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. یہ علماء کی جماعت ہے، اور ہمارے اکابر نے اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ خلوص پہ رکھی ہے. لیکن یہ جماعت ہے، اور اسے علماء کی جماعت کہا جاتا ہے. نام بھی جمعیت علماء ہے. علماء کے نام سے جماعت کیوں بنائی گئی؟ دعوت تو آپ سب عوام کو دے رہے ہیں، علماء و غیر علماء ساری جمعیت میں ہیں، پھر اس کا نام جمعیت علماء کیوں ہے؟ دیکھو محلے میں جو مسجد ہوتی ہے وہ محلے والوں کی ہوتی ہے، مولوی کی نہیں ہوتی. لیکن امامت کے لیے ہم ایک ایسا آدمی چنتے ہیں کہ جو نماز پڑھانے کا علم رکھتا ہو اور دوسروں سے اچھی نماز پڑھتا ہو. تو جب وہ امامت کرے گا تو لوگوں کی نماز بھی ٹھیک ہوگی. تو اسلام کو جاننے والے، اس کا علم رکھنے والے جب وہ امامت کریں گے تو جو لوگ بھی عام لوگوں میں اس کے ساتھ شامل ہوں گے ان کی جد و جہد بھی صحیح ہوگی، ان کو بھی اس کے برابر کا حصہ ملے گا. اب جماعتیں بنتی ہیں ایک جامع نظریے کے تصور کے ساتھ، کسی جزوی مسئلے کی بنیاد پر یا کسی وقتی مسئلے کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں تشکیل نہیں دی جاتی. اس پہ تو انجمنیں تشکیل دی جاتی ہیں. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ہم فوراً کوئی بورڈ بنا دیتے ہیں اور وہ تحریک کو چلا رہی ہوتی ہے، وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے. یعنی کسی ایک ایشو کے اوپر، ایشو بیسڈ پالیٹکس جسے کہتے ہیں، کہ کسی ایک حادثے کی بنیاد پر سیاست، یہ نہیں ہے. جامع نظریہ ہونا چاہیے. اب اس جامع نظریے کے بارے میں طے یہ کرنا ہے کہ وہ جامع نظریہ حق ہے یا باطل. اگر جامع نظریہ حق ہے
قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اسی سے اخذ کیا گیا، اس سے مستنبط کیا گیا، تو پھر اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا واجب ہے۔ علیکم بالجماعہ، پھر اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا واجب ہے۔ اور اگر جامع نظریہ باطل ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں، خواہشات کے تابع ہے، تو پھر اس جماعت سے لا تعلق ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ تاہم حق نظریہ رکھنے والی جماعت کبھی وقتی معاملے میں، کسی جزوی معاملے میں اجتہادی غلطی بھی کر سکتی ہے۔ تو کسی ایک جزوی اور وقتی مسئلے میں اجتہادی طور پر غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس جماعت سے لا تعلق ہونے کا جواز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور باطل نظریات کی حامل ایک جماعت وہ کسی خاص مسئلے پر خاص وقت پر ایک اچھا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ اچھا فیصلہ اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے جواز نہیں پیدا کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھنا چھاؤں رکھنے والا درخت ہے، بڑا زبردست قسم کا۔ اب آپ سفر میں ہیں، دھوپ ہے، اس درخت کے سائے سے اب آپ بے نیاز نہیں رہ سکتے، اور ممکن ہے اس درخت کا ایک چھوٹا سا شاخ وہ خشک بھی ہو، ممکن ہے اس شاخ کے کچھ پتے گر بھی گئے ہوں، تب بھی کسی ایک چھوٹے سے شاخ کا خشک ہو جانا یا اس کے پتے گر جانا یہ اس درخت کے سائے سے ہمیں بے نیاز نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک درخت ہے جس کے سارے پتے گر چکے ہیں، اب آپ دھوپ میں کھڑے ہیں اور درخت بھی وہ جس کے پاس کوئی پتا نہیں ہے، تو آپ چاہیں گے کہ اس کے نیچے کھڑے ہوں؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شاخ اس کا ہرا ہو، دو چار پتے اس میں ہرے ہوں، تب بھی وہ آپ کو سایہ مہیا نہیں کر سکتی۔ تو جو جماعت اکابر نے ان کے نظریات کا تعین کیا، اس کے رخ کا تعین کیا، وہ ہمارے لیے سایہ ہے، ہم اس کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر ہمارا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم نے اس چھاؤں میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ اور اگر باطل ہے تو باطل جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ساری وضاحت ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی مجلس میں شاید کر سکیں، کسی اوپن جگہ پہ کریں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں۔ اب اس صورتحال میں ایک جماعت آپ کے پاس ہے جس کے پاس آپ کے پاس امانت میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک نظریہ اور ایک اس نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ۔ دونوں اکابرین نے ہمیں عطا کی۔ منشور ہمارا نظریہ ہے، اور اس منشور میں بنیادی اعتقادات، اس میں معاشرت، اس میں اقتصاد، اس میں خارجہ پالیسی، بین الاقوامی تعلقات، تمام چیزیں اس کے اندر، یہاں تک کہ عقوبات تک۔ میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عالم دین تھے، حضرت جمعیت کا جب منشور بن رہا تھا تو آپ اس منشور کمیٹی میں تھے، تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جمعیت کا منشور بناتے وقت آپ نے کیا طے کیا تھا کہ تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کریں گے یا صرف فقہ حنفی سے استفادہ کریں گے؟ تو بہت خوش بھی ہوئے اور کہا کہ آپ نے عجیب سوال کر دیا۔ میں نے کہا مجھے صرف اتنی بات سمجھا دیجیے۔ تو فرمایا کہ اصول تو ہم نے یہ بنایا تھا
کہ جب ہم اپنا منشور بنائیں گے تو تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کریں گے، لیکن مکمل ہو گیا اور فقہ حنفی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب ہم نے یہ شناخت بھی ختم نہیں کی، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب جب تمام انسانیت کے لیے دین ہے تو آغاز ہوگا دعوت سے۔ اب دعوت میں شدت نہیں چلتی، بد زبانی نہیں چلتی، کرخت انداز نہیں چلتا، اس میں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک ہے حکمت، اور حکمت بڑی عجیب چیز ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتاب اللہ سے کوئی سچا کلام اور ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کتاب کا بھی ذکر کرتا ہے اور ساتھ حکمت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب کتاب کے ساتھ حکمت، یعنی کتاب کو آپ نے انسانیت کے ساتھ پیش کس طریقے سے کرنا۔ جب آپ کس موضوع پہ بات کریں تو آپ نے ماحول کو سمجھنا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کے لیے قابل قبول بناؤں اس کو، اور پھر آپ کی زبان، گفتگو والموعظۃ الحسنہ، شائستہ انداز گفتگو۔ اب حکمت اور حسن موعظت یہ دو چیزیں ہیں ذریعہ دعوت، اور تیسری چیز ہے جدال۔ جدال ذریعہ دعوت نہیں ہے، لیکن دعوت دیتے ہوئے داعی اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے کہیں الجھ گئے کسی مسئلے میں، جب آپس میں الجھ جائیں گے وہاں پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا پھر اس الجھن کو بھی باللتی ہی احسن طے کرنا ہے، باللتی ہی احسن نہیں، احسن، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ دعوت کے طریقے تو دو ہیں، ایک ہے حکمت اور ایک ہے حسن موعظت۔ تیسری چیز جدال، جو کہ اصلاً وہ بذاتی ہی دعوت کا ذریعہ نہیں، لیکن جب آپ باللتی ہی احسن کہیں گے تو یہ حسن لغیر ہی بن جائے گا، یعنی بظاہر جدال ہے لیکن اس کا نتیجہ و مآل وہی ہے جو حکمت اور حسن موعظت کا ہے۔ یہ ہے جدال باللتی ہی احسن۔ اس انداز کے ساتھ جب ہم اپنے جماعت کا نظم آگے بڑھائیں گے تو آپ کے ماحول میں ایک اعتماد پیدا ہوگا، لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگ جائیں گے۔ یہ جو معروضی سیاست ہے ہمارے ملک کی اور جس میں ہم چل رہے ہیں، اس میں عام آدمی کو یہ باور کرانا کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ، نیشنل پارٹی، جمعیت میں فرق ہے، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس پہ آپ کو صدیاں لگ جاتی ہیں یہ باور کرانے میں۔ وہی فرق ہے، ذرا تھوڑا سا سمجھو اس چیز کو۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہمارا کام ہے امر اجتماعی، مملکتی، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی زندگی میں عبادات ہیں، کچھ معاملات بھی، معاشرت سے متعلق معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو اس کے لیے تو ایک فرد عالم کی رائے بھی حجت ہے۔ آپ نماز پڑھ لی، نماز میں آپ نے محسوس کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو آپ قریب میں
اپنے مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں یا اپنے محلے کے امام کے پاس چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب آج مجھ سے نماز میں یہ غلطی ہو گئی، آج مجھ سے روزے میں یہ غلطی ہو گئی، زکوٰۃ ادا کیا تو ذرا اس طرح ہو گیا، اور میراث نکاح وغیرہ کے معاملہ، تو وہ مولوی صاحب آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہے اور آپ اس کو شریعت سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں، ختم۔ لیکن جو قومی معاملات ہیں، ملی اور مملکتی معاملات ہیں، اس میں ہمارے اکابر کی نظر میں ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں ہے، تو وہاں شورائیت کی ضرورت ہے، تو علماء کی جماعت چاہیے، علماء کا ایک پلیٹ فارم چاہیے، تاکہ وہ قوم کی عزم شریعت رہنمائی کرنے کے لیے ایک فورم تشکیل دے اور ایک اجتماعی رائے بنائے، تاکہ اس اجتماعی رائے میں امت کو کہیں کہ اس راستے پہ چلتے۔ یہ ہے مسئلہ سارا بنیاد جس کے لیے جمعیت علماء قائم کی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ پوری امت کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو شریعت کا راستہ بتائیں، اس پہ ان کو چلائیں، ہمت کریں اس کے لیے۔ تو اس کے لیے علماء کرام جب تک موجود نہیں ہوں گے کس طرح آپ بنائیں گے؟ ورنہ پھر یہ قانون سازیاں ہوں گی جس طرح کہ ابھی ہو رہی ہیں۔ مرد کو حق ہے اپنے آپ کو عورت بنا دے، عورت کو حق ہے اپنے آپ کو مرد بنا دے۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ امور تکوینیہ ہیں، اور امور تکوینیہ میں کسی قسم کی رد و بدل کرنا یہ اللہ کی حکمت تخلیق پر اعتراض ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل آپ کہیں گے یہ گدھا کیوں پیدا کیا، اونٹ کیوں پیدا کیا، بکری کیوں پیدا کی، اونٹ کو اونٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو تو فلانے طرح کا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، تو تخلیق کائنات کا مالک صرف اللہ ہے۔ البتہ امر آپ امور زندگی اور اس کو شورائیت کے ذریعے سے طے کر سکتے ہیں، لیکن تخلیق میں بات نہیں ہو سکتی، وہ تکوینی عمل ہے۔ تشریعیات میں آپ بات کر سکتے ہیں، تکوینیات میں بات نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیدا کرے مرد و زن سے، اور مرد پیدا کرے یا عورت، اِنَّا وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو اللہ کا نظام اس سے قیامت تک انسان کو چلانا ہے۔ میں ایک جگہ باہر دنیا میں کسی کانفرنس میں تھا، تو کچھ وقفہ ختم ہو گیا، تو کچھ خواتین قریب بیٹھے ہوئے، تو مجھے کہا جائے ظاہر ہوتا ہے کوئی سیاست پوچھے گا، کوئی افغانستان کی بات کرے، اس کے مجھے یہ ایک مرد لگتا ہے عورت چاہے، بتاؤ بہت سا ان کو اطمینان سے کہا کہ انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات کو اور جانداروں کو جو شہوانی قوت عطا کی ہے وہ شہوت رانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا منظور ہے اور جب تک اس کی نسل جو ہے اس کو رکھنا ہے، تو نسل در نسل سوسائٹی کو یونٹ مہیا کرنا یہ ہے ذمہ داری مرد کی۔ اب جس وقت یونٹ مہیا کرنا سوسائٹی کو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، تو سہولت بھی مرد کو دی جائے گی نا، وہ حق مرد کا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسب مرد کے تابع ہے۔ ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں، لیکن پورے قرآن میں مجھے بتاؤ کہیں پر یا بنی حوا کہا ہے؟ ہر جگہ یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سوسائٹی کو ایک نیا یونٹ اور خاندان مہیا کرنا یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ سو جب ذمہ داری مرد کی ہے تو سہولت بھی مرد کو مہیا کی جائے گی۔ تو اس قسم کے سوالات معاشرے میں پیدا کیے جاتے ہیں، گمراہ کیا جاتا ہے انسانیت کو، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ایک جگہ پر میں امریکہ یا اس طرف گیا تھا، تو ایک ٹی وی انٹرویو میں مجھے کہتا ہے کہ
دراز سے خط نکالا اور کہا یہ خاتون کا خط ہے، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں قرآن پہ اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے قرآن پہ؟ کہتے ہیں کہ اس نے ایک بات کی ہے جو امتیازی قانون بنتا ہے اور اس میں عورت کا حق مارا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں، میں نے کہا کون سی ایسی آیت ہے؟ تو اس نے اس کا ترجمہ کیا کہ بھئی اگر تمہاری کوئی خاتون جو ہے بدخو ہو جائے یا تمہیں اس سے شکایت ہو جائے تو پھر اس کو سمجھاؤ، بسترے سے الگ کرو، پھر مارو، اس قسم جو ان تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن من المضاجع، جی وضربوہن، یہ جو آیت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس آیت سے وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے تو دیکھو اگر عورت بدخو ہو جائے تو مرد کو کہا ہے کہ آپ سمجھائیں، اور مرد کو کہا ہے کہ آپ بستر سے الگ کر دیں، اور مرد کو کہا ہے آپ اس کو ماریں، اور اگر مرد بدخو ہو جائے تو وہاں خاتون کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، اس آیت کی حکمت پر نظر ڈالو، اس پہ خاتون کی رعایت ہے، اور ایک عورت کی عزت اور اس کی حرمت اللہ کو اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ اس کا خاوند جس کو اللہ نے خاتون کا لباس کہا ہے، بیوی کا لباس کہا ہے، اور مرد کو اور بیوی کو مرد کا لباس کہا ہے، یہ جو رشتہ ہے اس میں کمرے سے باہر عورت کی بے عزتی نہ چلی جائے، تو کمرے کے اندر ہی میاں اس کو سمجھا رہے، تو کمرے کے اندر ہی میاں اس کے ساتھ ذرا دور لیٹ جائے، تو کمرے کے اندر ہی ذرا ایک آدھ تھپڑ بھی مار دے کسی وقت نہیں سمجھتی، لیکن عورت کی حرمت وہ صحن میں بھی نہ آئے، صحن کیا آگے گلی میں نہ چلی جائے، کہیں پر معاشرے میں خاتون بدنام نہ ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رعایت اس آیت پہ خاتون کو دی ہے۔ اور مرد شاید یہ کہہ دے کہ مجھے یہ رعایت کیوں نہیں ہے، کیونکہ مرد کے خلاف تو عورتیں گئی ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی ہیں، خلفائے راشدین کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی ہیں۔ تو یہ رعایت جو ہے اس آیت کے اندر جو رعایت خاتون کو دی گئی ہے اس پہ ذرا نظر رکھو نا۔ ہکا بکا آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا اور کوئی بات اس سے نہیں بن رہی تھی، میری بھی اللہ نے مدد کی، اور اس قسم کے سوالات ہم کب سنتے ہیں جی۔ تو یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے اس کو ہر تک یہ باتیں پھیلنی چاہیے، یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت ہمیں جو میدان ملا ہے وہ پاکستان کی سیاست اور پارلیمانی سیاست، یہ میدان ہمیں ملا ہے، اس میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اس کو مکلف قرار دیا ہے وہ حسب استطاعت ہے، یعنی استطاعت کے دائرے کے اندر آپ کام کریں، اس سے زیادہ کا آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ دوسرا احسان اللہ نے کیا ہے کہ اس کے نتیجے کا مالک آپ کو نہیں بنایا، آپ نے محنت کرنی ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور فتنے آتے ہیں، ملک میں آ جاتے ہیں فتنے، جس طرح کہ ایک فتنے سے ہمارا واسطہ ہے لیکن انشاءاللہ اس فتنے کا سر ہم کچل چکے ہیں۔ ہاں، اب میں ان کو یہیں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ ان کی حکومت اب نہیں آئے گی۔ اپوزیشن میں رہ کر بڑی بڑی آئیڈل باتیں کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ تم جب حکومت کر رہے تھے تمہاری نااہلیاں اور حماقتیں ہم بھول گئے ہیں؟ یہ حکومت تھی آپ کی، غلاموں کے غلام۔ ثابت ہو گیا کہ تم نے پیسے کہاں سے لیے تھے، اسرائیل سے لیے، انڈیا سے لیے، امریکہ سے لیے، اور کہتے ہیں کہ میں دنیا سے آزادی چاہتا ہوں۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی، نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا، دوبارہ الگ کیا، بے نظیر کو الگ کیا، جیلوں میں ڈالا گیا، سب کچھ،
لیکن اس کے لیے نہ اقوام متحدہ کے فورم پر بات ہوتی ہے، نہ اسرائیل کا چینل بولتا ہے۔ واحد عمران خان ہے کہ جس کے لیے اقوام متحدہ میں بھی بات ہو رہی ہے اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ان کو چوری چھپے پیسے دیے تھے تم نے کیوں پبلک کر دیا اس کو، اور اس کو جرم قرار دے دیا، اور اسرائیل کا چینل اس کے خلاف بات، اس کے حق میں بات کر رہا ہے۔ ایسے لوگ پاکستان میں ہوں تو پھر یاد رکھو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں کہ شاید یہ کسی اور پارٹی کی تاریخ نہ ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام کی شناخت یہ ہے کہ ہم نے غلامی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور یہ غلام ابن غلام ابن غلام ہم پر حکومت کرنے کی جرات کرے گا تو ہم ہی میدان مقابلے میں پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ اس نے کتنے کام خراب کیے ہمارے ملک کے اندر، اور اب اپنے آپ کو جب تقریر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بونگی مارتا ہے، نہ درود و سلام پڑھنا اس کو آتا ہے، نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ نماز اس کو صحیح پڑھنی آتی ہے، نہ وضو صحیح کرنا آتا ہے اس کو۔ ہمیں جلسے میں اسلام سکھاتا ہے، کہتے ہیں مذہب کا ٹچ دو اس کو، اور یہ باہر سے سکھائے جاتے ہیں باقاعدہ کہ پاکستانی سوسائٹی میں یہ باتیں کرو۔ ایک سیاستدان نے مجھے کہا آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، میں نے کہا جب مذہب کی بات تم کرو گے نا تو وہ کارڈ ہوگا، جب مذہب کی بات میں کروں گا تو وہ کاز ہوگا، کارڈ نہیں ہوگا۔ کارڈ اور کاز کو سمجھو ذرا۔ تو یہ جو لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں ان کو جانتے ہیں کہ ان کے اندر اسلام کتنا ہے۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد کو اجازت ہے وہ عورت بن جائے اور عورت کو اجازت ہے مرد بن جائے۔ تو اس حوالے سے آج میں پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بیان بازی سے بچتے ہیں، محض شور مچا کے کریڈٹ لے لینا، اور آپ کے پاس بنیاد نہ ہو، بنیاد کمزور ہو، ہم ان باتوں پہ نہیں چلتے۔ ہم نے اس پورے قانون کا جائزہ لیا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس قسم کے قوانین اسمبلیوں میں چوری چھپے بھی پاس کیے جاتے ہیں۔ این جی اوز اور یہ لوگ آپس میں مل کر اور پارٹیوں کے اندر لابنگ کر کے اور کچھ ابتدا میں بڑا معصوم نقشہ پیش کر کے ایک آدھ عالم دین سے فتوی بھی لے لیتے ہیں، اور پھر وہ چلتے 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 اس دن اسمبلی میں پاس کرتے ہیں جس دن اسمبلی میں لوگ نہ ہوں۔ ہماری جماعت نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو کمیٹی میں لے جاؤ، پاس مت کرو اس کو، لیکن بڑی معصومیت کے ساتھ پاس کر دیا انہوں نے، اب ایکٹ بن گیا۔ آج انسانی حقوق کے کمیٹی میں یہ زیر بحث ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے پورے قانون کو پڑھ لیا ہے، اول تا آخر پڑھ لیا ہے، اس کا متبادل ہم نے مرتب کر لیا ہے، اور وہ اب ہم جمعیت سے باہر کے جید علماء کرام کے سامنے بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر قوم کے سامنے آئے گا کہ قانون کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ہوم ورک تقریباً مکمل ہے اور بھرپور انداز کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ اب عجیب باتیں ہیں، پھر رہا ہے آزادی، کس چیز کی آزادی؟ کہ میں تمہیں رسول اللہ سے آزادی دینا چاہتا ہوں۔ اب تعبیر نہیں آتی، گفتگو کرنے کا ان کے پاس الفاظ نہیں ہے، علم جب نہیں ہے تو الفاظ کہاں سے آئے گا؟ تو اٹھ پٹانگ مار دیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس بات پر فخر کرنا کہ میں نے آسیہ ملعونہ کو بحفاظت ملک سے باہر بھیج دیا،
یہ اپنی مرضی سے کیا اس نے یا باہر کا دباؤ تھا؟ ایک دفعہ اس نے ملائیشیا کے صدر سے کہا کہ ہم ایک اسلامی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. پھر کانفرنس سے ایک دن پہلے کہا میں تو نہیں آ سکتا. بتا سکتا ہے کہ میں کیوں نہیں کیا؟ اپنی مرضی سے نہیں کیا. ہم تمہیں نہیں چاہتے، تمہارے پاس طاقت کتنی ہے. کسی نے آنکھیں دکھائیں اور پھر تم قدم ہی نہیں اٹھا سکے. ہم نے ہندوستان کے ایک پائلٹ کو پکڑا، جہاز گرایا اس کا 24 گھنٹے کے اندر اندر ہندوستان کے حوالے کر دیا. اپنی مرضی سے کیا آپ نے. کہیں سے تڑی آئی نا، فوراً حوالے کرو. اور وہاں سے نگرانی ہوتی رہی، حوالے کر دیا یا نہیں، لاہور پہنچ گیا یا نہیں، واگا پہنچ گیا یا نہیں. نگرانی ہوتی رہی اس کو، اور تم جو ہے اس کے حوالے کیے جا رہے تھے. تم آزاد تھے، تم نے آزادی کے ساتھ یہ کام کیا. ہمیں تمہاری آزادی کا پتہ نہیں ہے کہ تم کتنے آزاد آدمی تھے. پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو تم نے IMF کے حوالے کیا، اپنی مرضی سے کیا کہ تم سے کرایا گیا. کہاں تھی اس وقت تمہاری آزادی؟ کدھر گئی تھی تمہاری آزادی اس وقت؟ چورن بیچتے ہو، آزادی آزادی آزادی. ہم تمہاری آزادی کو جانتے ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جنازے میں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے شریک نہیں ہو سکے. ہمیں پتہ ہے کس دباؤ میں تم اپنے ملک کے محسن کے جنازے میں نہیں جا سکے. ہمیں تمہارا ایمان معلوم ہے. بات کرتے ہو بھئی میں آزادی دلاتا ہوں قوم کو، آزادی دلاتا ہوں قوم کو. تم نے قوم کو یہی دلانا ہے جو قانون آ رہا ہے. امریکہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، سمجھتا ہے پاکستان کی طرح امریکہ والا جرم اچھا دکھتا ہے. انہوں نے آنکھیں دکھائیں. اب جناب وہ رابن رافیل کے ساتھ بھی معافیا مانگ رہا ہے، اور سفیر کے قدم بھی پڑھ رہا ہے، ملاقاتی بھی کرنا چاہتا ہے، اور خود امریکہ کے اندر انہی لوگوں کو اس نے اپنے بطور لابی کے اس نے ہائر بھی کر دیا ہے. یہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیں گے، ان سے ہم مرعوب ہوں گے. لیکن پبلک کو سمجھانا آپ حضرات کا کام ہے، عوام میں جانا ہے. آپ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی. ہمارے وہ دوست جو کسی زمانے میں امریکہ کے خلاف بولتے تھے، لیکن جب روس کا خدا مر گیا تو انہوں نے دوبارہ امریکہ کو خدا بنایا. یہ ایک جمعیت ہے کہ جو کل بھی کہتی تھی کہ ہم استعمار کے خلاف ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم استعمار کے خلاف ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اب فارن فنڈنگ کیس آ چکا ہے، چوری نکل آئی ہے. کون خفا ہے اس کے اوپر؟ یا اسرائیل خفا ہے، یا وہاں پر اقوام متحدہ کے کچھ لوگ ہیں. وہ کس کے زیر اثر ہے؟ کون اسے یہ باتیں کروا رہا ہے؟ اب بات عجیب ہے. اگر عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے تو عدالت غلط، اگر الیکشن کمیشن غلط اس کے خلاف فیصلہ دے وہ جانبدار، اگر فوج اس کی حمایت چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے تو فوج مجرم، جرنیل مجرم. یعنی آپ کو عدلیہ وہی قبول ہے جو آپ کے حق میں فیصلے دے، آپ کو جرنیل وہی قبول ہے جو آپ کی پشت پناہی کرے اور آپ کو تحفظ دے، آپ کو بیوروکریٹ وہی قبول ہے جو آپ کو تحفظ دے، آپ کو الیکشن کمیشن وہی قبول ہے جو دھاندلی کرے اور وہ مشین جو ہے الیکشن والا وہ بند کر کے آپ کو کامیابیاں دلائے. پہلے تم نے یہاں پر ہمارے نوجوان کو گمراہ کیا، اب بیرون ملک پاکستانیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ وہ حربے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں اور قوم کو اس طریقے سے بہکایا جاتا ہے. شکایت تو ہمیں ہے کہ پنجاب کے اسمبلی کے ممبران کے لیے
پی ٹی آئی والوں کے پاس جب عمران خان کا خط جاتا ہے تو پارٹی سربراہ ہے اور اس لیے اب ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. لیکن اسی اسمبلی کے اندر جب مسلم لیگ قاف کا صدر شجاعت حسین خط بھیجتا ہے، نہیں 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 نہیں، اس کے خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ممبران خود فیصلہ کریں گے. ہمیں تو یہ مشکلات ہمیں درپیش ہیں. اس کو ختم ہونا چاہیے. عدالت میں جواب داخل کرتا ہے تحریری، اور عدالت اس کو کہتی ہے یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، آپ ایسا کریں 1 ہفتہ ہم آپ کو اور دیتے ہیں، دوبارہ جواب بنا دو. اب بتاؤ. تو اس نظام کے بہرحال ہم خلاف ہیں. قانون قانون ہے. اب کہتا ہے کہ آرمی چیف تمہاری مرضی کا نہیں بنے گا، تو تیری مرضی کا بنے گا. ظاہر ہے پرائم منسٹر بنائے گا اس کو، تو آپ کے کہنے پہ بنائے گا. تم نے تو بیڑا غرق کیا ہے فوج کے قدر و قیمت اور عزت و وقار کا بیڑا غرق کیا ہے آپ نے. کہتا ہے میں کال دوں گا. میں نے کہا کال تم دو گے؟ حکیم ثناء اللہ پھر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ڈنڈا تیل میں رکھا ہوا ہے. تم آ کے دکھاؤ ذرا وہاں پر. یہ جمعیت کے جوان ہیں جو ہر حالت میں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. تمہاری طرف پھر کہتا ہے میں حکومت کو مزید ٹائم نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ٹائم چاہ ہوتا ہے تا سارا کچھ اس ٹائم آؤں تو نوا کے سنو کس کیا ہوتا ہے. تمہیں تو ہم نے ہٹایا ہے، تمہارا ٹائم تو ہم نے لے لیا ہے، تم ہمیں کیا ٹائم دو گے یا نہیں دو گے؟ اب الیکشن تمہاری مرضی سے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. الیکشن ہماری مرضی سے ہوں گے. پہلے کہہ رہا تھا آرمی چیف کو رخصت کرو، اب کہتا ہے اس کو ایکسٹینشن دو. تو میں نے کہا اب ہم ایکسٹینشن دینے والی بات اس کی نہیں ہے، ایکسٹینشن دینے والی بات پارلیمنٹ کی ہے کہ اس کو مزید ٹائم دے یا نہ دیں. جی معروف بالکل نہیں ہونا. جلد سے ناکام ہیں اس کے، اپنی قدر و قیمت بازار میں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے، کوڑی کے برابر قیمت اس کی ہوتی جا رہی ہے. جی ملک کو برباد تم نے کیا ہے، معیشت آپ نے تباہ کر دی، اور اب کہتے ہو کہ یہ تمہارے وقت میں مہنگائی ہوگی. ہاں ہوگی، جس راستے پر آپ نے ڈالا ہے. تو آپ نے 3.5 سال میں ملک کو غرق کیا ہے، اور ہمارا تو ابھی 3-3.5 مہینے نہیں ہوئے. لیکن ہوگا ٹھیک انشاءاللہ. وہ تمام معطل منصوبے جو 3 سال تک معطل رہے دوبارہ شروع کیے جائیں. بین الاقوامی تجارت شروع کی جائے گی. ملک کے اندر اب ہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں. ریکوڈیک پہ کام شروع کر رہے ہیں. وزیرستان میں نئے ذخائر سامنے آ گئے ہیں. چولستان کے کوئلے کے ذخائر سامنے آ گئے ہیں، اور سب پر کام جاری ہے. جب یہ چیزیں آئیں گی ملک کی معیشت کو ایک استحکام ملے گا. یقیناً عوام جو ہے متاثر ہے، اور سیلابوں نے جو تباہ کیا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. قدرتی آفات ہیں جس سے کہ پورے ملک نے نبرد آزما ہوا ہے. جب ہمارا کارکن کراچی اور لسبیلا اور بدین سے لے کر کوہستان اور چترال تک ہر یونین کونسل میں مصروف رہا ہے، یا لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو مدد پہنچانے کے لیے، یا ان کے لیے مدد اکٹھا کرنے کے لیے، ہر سطح پر جمعیت کا کارکن بیک وقت مصروف رہا ہے. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں، آپ کی ان خدمات کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی ہم جاری رکھیں گے. لیکن ملک تباہ ہوا جب ساری جماعتیں، تنظیمیں، ملک کا وزیر اعظم، جمعیت علماء اسلام ہر جگہ پہنچ رہی ہے. تم کدھر ہو؟ تم کدھر ہو؟
ایک جگہ گیا, وہاں اپنا تلوا جو ہے نا جو وہ پانی کے اوپر رکھا, جیسے میں سیلاب میں پھر رہا ہوں, تلوا. ابھی تون سے گیا ہے کوئی 22-23 ٹرک لے کر گیا ہے جی, اور 22-23 ٹرکوں میں 2 ٹرکوں کا سامان ہے, اور وہ بھی بھاگ گیا, لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں, سامان نہیں ہے. ہاں, پانی کی بوتلیں تھی اس میں, جو ڈرامہ بنا تھا جی, ایسا ڈرامہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جی. تو اس ڈرامے باز کو بتا دینا چاہیے کہ ہم آپ کا ڈرامہ جو ہے چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اب یہ اسکرین بند ہو چکی ہے جی, ڈرامہ فلاپ ہو چکا ہے جی. تو اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. اور میں نے یہاں پر جب مجلس عمومی مرکزی تھی تو اس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ضمنی الیکشن آتے ہیں تو جو اصول مرکز میں طے ہوتے ہیں تمام پارٹیوں کے بیچ میں, تو پھر ہم نے معاہدے پہ پورا اترنا ہے. جو طے ہوا ہے اس پہ ہم نے پورا اترنا ہے. اور یہ نہیں دیکھنا کہ کسی نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. بات یہ ہے کہ جب ایک چیز طے ہو گئی ہے تو اس کو عزت دینی ہے, اور جو شرعی اصول ہے ہم نے اسی کو پیروکاری کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں, فتنے کو شکست دینا ہے. اور آپ تو علماء کرام ہیں, احون البلیتین کو بھی جانتے ہو نا. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, اور انشاءاللہ ہم اس پر پورا اتریں گے, اس کو کامیاب بنائیں گے. اب سیلاب آ گیا, اب سیلاب میں الیکشن ہو نہیں سکتا جی, کارکن متوجہ نہیں ہو سکتا, لوگ بے گھر ہیں, گھروں میں پانی کھڑا ہے, ووٹ کے لیے کیسے نکلیں گے, کس طرح ووٹ ڈالیں گے. تو یہ ساری مشکلات اپنی جگہ پر ہیں, اور الیکشن کمیشن اس پر غور کر سکتا ہے کہ اگر اس کو مؤخر کرتے ہیں یا جو بھی شکل ہے اس کی, اس کا اپنا مسئلہ ہے. کوئی درخواست دے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ درخواست میں کتنی جان ہے. لیکن بہرحال جب تک یہ الیکشن ہوتے ہیں ہم اپنے معاہدوں پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز, اور بھرپور طور پر ہم اس کا انشاءاللہ قدر و قیمت اور اس کا احترام کریں گے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آج کے اس محفل میں مجھے آپ سے کہنے کا موقع ملا, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ کو بھی قبول فرمائے, اور میرے لیے دعا کیا کریں. کافی دنوں سے میرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, علاج کے لیے لاہور بھی گیا, اور اب بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, اور آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہوں میں. تو وہ دعائیں جو ہیں اس کا سلسلہ ختم نہ کیا کریں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. خوږو عزتمندو موږ تاسو ډېر خوش قسمت